السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں طارق ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں کمیونٹی کارنر۔ سوشل میڈیا پر ایک ہیجان برپا ہے۔ آپ فیس بک دیکھیں، ٹویٹر دیکھیں، انسٹاگرام دیکھیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ایک خاتون جس نے، میں تو اتنا ہی کہوں گا کیونکہ میں نے عرب ملکوں میں تقریباً 25-30 سال گزارے ہیں اور اچھی پوزیشن پہ میں رہا ہوں وہاں پہ، اور عربی زبان پہ مجھے اچھی پکڑ ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے ہاں اس طرح کی چیزوں کی کوئی معنویت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں وہاں کے فیشن میں، وہاں کے لباس میں، ان کے ہاں ان چیزوں کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی جاتی جس طرح کے وبال ہمارے ملک میں کھڑے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ سعودی عرب بھی وہ جگہ ہے، مکہ اور مدینہ حرمین الشریفین، یہ دونوں جو ہمارے مذہبی وہ دو محور ہیں جن پہ ہمارے دین کے ستون کھڑے ہیں۔ میں نے اپنے 30-35 سالہ زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا مسئلہ وہاں ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے 35 سالہ کیریئر کے دوران 3 جو فرمانروا سعودی عرب کے تھے، جن میں ملک خالد صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس کے بعد ملک فہد تھے، اور تیسرے بھی جو تھے وہ میری وہاں موجودگی کے دوران انہوں نے وفات پائی، اور جس طریقے سے ان کی تدفین کی گئی وہ ہم سب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اسلامی شاعر کے مطابق ان کو ان کی تدفین کی۔ تو اس وقت حالانکہ سعودی عرب کا ماحول بڑا جابرانہ تھا، وہاں پہ آپ لمبے بال نہیں رکھ سکتے تھے، آپ خاتون کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے، نماز کے ٹائم آپ سڑک پر گھوم نہیں سکتے تھے، یعنی ایسی بے شمار پابندیاں تھیں جن کا ہمارے دماغوں میں جب ہم وہاں پر پہنچے تو خیال تک نہیں تھا۔ لیکن ہم نے وہاں جینا سیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے ان کے جو قوانین تھے ان میں ڈھیل آتے دیکھی، اور آہستہ آہستہ میں تقریباً 2008 میں واپس آیا، اور اس کے بعد جوہری تبدیلیاں وہاں پہ آئیں، ان کا تصور کرنا بھی میرے خیال میں میرے لیے کم از کم ناممکن ہے۔ لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو یقیناً احساس ہوگا کہ دنیا نہیں بدلی بلکہ اسلامی ممالک بھی آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں، اور یہ دین کا جو معاملہ ہے، مذہب کا جو معاملہ ہے، اس کو انہوں نے بالکل جس طرح ترقی یافتہ دنیا اور تہذیب یافتہ دنیا ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ معاملہ آپ خدا اور اس کے بندے کے درمیان کے معاملے کو ریاست کو داخل مت کریں، ریاست کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آپ نے جو کچھ بھی اپنا نظام بنایا ہے اس میں کم از کم جو دینی جو لحاظ سے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کو آہستہ آہستہ آپ ڈھیلا کریں، اور ان کی جگہ جرم کے لحاظ سے آپ سزائیں مقرر کریں۔ یورپ تو ویسے بھی جو سزائے موت ہے اس کے بہت ہی خلاف ہے۔ امریکہ کی کچھ ریاستیں ہیں جن میں سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن یورپی ممالک میں اس کا تصور اب نہیں ہے۔ اب میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بکھیڑا ہے کہ اصلی مسلمان کون ہے، آپ کون سے مسلمان ہیں۔ مجھے اپنے مسلک پہ، عقیدے پہ فخر ہے، دوسرا اپنا عقیدہ لیے پھرتا ہے، اس کو اپنے عقیدے پہ فخر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جو دوسرا عقیدہ ہے میرا مخالف، مجھے مخالف نہیں کہنا چاہیے، اس کی اپنی سوچ ہے، وہ جیسا سوچتا ہے، میرا کام ہے اس کو دعوت دینی یا اس کو سمجھانا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کو اگر آپ اس طریقے سے بہتر کر لیں تو یہ زیادہ مناسب لگے گا اور اس کا چہرہ بھی خوبصورت لگے گا۔ تو اس طرح کی دلیل کے ساتھ اگر کسی کے سامنے مقدمہ رکھا جائے تو میرے خیال میں یہ سب سے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہمارے ملک میں چل رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، یعنی اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ
ایسے ماحول میں ہم دنیا کے سامنے جو ہمارا امیج بن رہا ہے وہ یقیناً قابل افسوس ہے، وہ قابل فخر نہیں ہے۔ لاہور اچھرا میں ایک خاتون کا معاملہ پوری دنیا کے جو میڈیا ہے اس کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ پوری دنیا نے اس واقعے کو بڑے یعنی دلچسپی سے دیکھا، حتیٰ کہ سعودی سفیر جو ہے ایک پیغام لے کر اس اے ایس پی کے گھر پہ پہنچا اور اس نے خادمین جو خادم حرمین شریفین ہیں ان کی طرف سے اس خاتون کو، اس اے ایس پی آفیسر کو شاہی مہمان کے طور پر سعودی عرب آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ ایک انڈیکیٹر ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ ایک بہت بڑی واضح تبدیلی ہے، یہ شفٹ ہے۔ جو پالیسیاں سعودی عرب نے آج سے 20 سال یا 25 یا 30 سال 40 سال پہلے سے اپنائی ہوئی تھیں، ان میں یہ ایک بڑی واضح تبدیلی ہے جو ہم پاکستانیوں کو بالکل اس پہ نظر رکھنی ہوگی۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اب اس پر قائم رہنا میرا خیال ہے اب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو کافر کا جو ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو مارنے کی جو ایک پالیسی ہے، اس کو اب تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ اب بھی وقت ہے، ہم اپنے رویے اگر تبدیل کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ جو مناسب بات ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا بھر میں جس ملک میں امن ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، تو سمجھ لیں اس ملک کا مذہب جو ہے وہ سلامتی کا ہے اور اس کے ماننے والے امن پسند لوگ ہیں۔ اور اگر ملک میں انتشار ہے، تشدد ہے اور عدم برداشت ہے، آپ مت سمجھیے کہ آپ کے اجتماعی جو رویے ہیں وہ ان کا کوئی اور ماخذ یا ان کا اور کوئی معنی نکلتا ہے۔ یقین مانیے دنیا ہنس رہی ہے اور آپ کے جو رویے ہیں وہ جگ ہنسائی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ 56 اسلامی ممالک میں کسی ملک میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا جس طرح کا رویہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ السلام۔